اور ان کا تخلص نالا تھا، اور آج تک وہ نوحہ قریب ہر سال پڑھا جاتا ہے۔ اگر وہ نوحے کے مصرع یا کوئی شعر یاد ہوتا ہے؟ زندہ سے جب رہا ہوئی بانوئے خستہ جاں، قبر سکینہ پر گئی کرتی ہوئی فغاں۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں خادم عباس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامک نیٹورک.com، اور ہم اس وقت موجود ہیں جونپور شیراز ہند کے بڑا گاؤں میں، جو پوری دنیا میں جلوس اماری بڑا گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے بڑے گاؤں کی جو اماری ہوتی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ جونپور کی عزاداری کی ہم جب بھی بات کریں گے اور اگر اس میں سے بڑے گاؤں کی اماری کو ہم ہٹا دیں تو شاید جونپور کی عزاداری مکمل نہیں کہی جا سکتی۔ جونپور کی عزاداری کی جب بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے سر فہرست بڑے گاؤں کی اماری کی بات ہوگی۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ 1904 کے آس پاس اس جلوس کی شروعات ہوئی اور تقریباً 100 سال سے زیادہ یہ پروگرام ہے، اور جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہیں سے وہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پنجے شریف کا امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیچھے پنجے شریف کی امام بارگاہ کی یہ زری رکھی ہوئی ہے، اور آپ ہمارے کیمرے کے اینگل میں امام بارگاہ کا گنبد جو ہے بنا ہوا ہے اس کی زیارت کر پا رہے ہیں۔ یہ جو امام بارگاہ ہے، جو پنجے شریف کا امام بارگاہ ہے، یہاں پر سب سے پہلے نماز فجر کے وقت تقریر کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر بڑے گاؤں کی اماری کی شروعات، جلوس کی شروعات اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک تقریر ہوتی ہے جو ذاکر، خاص بات یہ بھی ہے جو ذاکر تقریر کو خطاب کرتا ہے وہ پردے میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ساری اماریاں جو امام بارگاہ کے اندر جو سجائی جاتی ہیں، روضے بنائے جاتے ہیں ٹیمپریری، وہاں سے باہر نکالی جاتی ہیں، اور پھر جلوس ایک باقاعدہ طور پر پوری طریقے سے برآمد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پورے ہندوستان سے، ہر جگہ سے، ہر خطے سے انجمنیں اس جلوس میں شرکت کرتی ہیں اور نوحہ ماتم کر کے سیدہ کو سیدہ کے لال کا پرسہ پیش کرتی ہیں۔ اس جلوس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس جلوس میں جتنی بھی انجمنیں آتی ہیں وہ اپنے پیسے سے آتی ہیں، اور یہاں سے کوئی تعاون نہیں لیتی ہیں۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ اپنے صاحب سے اپنے کنوینس کی کر کے یہاں پر نوحہ خوانی و سینہ زنی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ذاکرین مجلسیں خطاب کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی چیز ہے۔ ذاکرین بھی اس میں آپ سمجھ لیں کہ شوکت صاحب نرواری سے وہ مجلس خطاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وسیع حسن خان صاحب جو فیض آباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں پر تقریر کرتے ہیں۔ تو تمام جو ذاکرین اور خطبہ یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی، ان کا بھی یہی سسٹم ہے کہ وہ آئیں گے اور مجلس پڑھتے ہیں، اور جو ہدیہ عام طور پر لوگ دیتے ہیں، لیکن بڑے گاؤں کے جلوس میں وہ سسٹم نہیں ہے، لوگ خود بخود پڑھتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے، ذاکرین کا کہنا ہے، انجمنوں کا کہنا ہے کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ روحانی پروگرام ہے اور بہت پرانا پروگرام ہے، اور جب اس پروگرام میں ہم لوگ ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، اس میں شرکت کرتے رہے ہیں، اور ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم کو مجلس پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہماری انجمن اس میں سینہ زنی نوحہ خوانی کر رہی ہے۔ میری خود کی بھی انجمن ذوالفقاریہ جو 1885 میں جس کی تشکیل ہوئی ہے، جونپور شہر کی دوسری انجمن ہے، وہ بھی یہاں پر عباس حسینی صاحب مرحوم کے گھر کے سامنے نوحہ خوانی و سینہ زنی کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے خاص مہمان اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آج کے جو پروگرام ہے، جو اماری کا پروگرام ہے یہاں بڑے گاؤں کی، اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو کہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی وہ تمہیدہ نہیں تھی، اب باقی چیزیں آپ کو بتانے کے لیے یہاں پر اشرف صاحب موجود ہیں، جو حسینی مشن کمیٹی جو پروگرام آرگنائز کرتی ہے اس کے ممبر بھی ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل میں، اور آج میں موجود ہوں یہاں اپنی ٹیم کے ساتھ بڑے گاؤں کی اماری کو کوریج کرنے کے لیے۔ کل اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ چلے گا اور یہ پری کوریج ہے۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں کا بھی ذہن میں ہوتا تھا کہ اماری بڑے گاؤں کی بہت پرانی ہے، کب سے ہو رہی ہے، اور اس میں کیسے پروگرام کو آرگنائز کیا جاتا ہے، کیسے انجمنیں لگتی ہیں، اتنی انجمنیں لگتی ہیں، بار بار ان کو نوحہ خوانی کرتی ہیں، اتنے ذاکرین آتے ہیں، کیسے یہ پروگرام ہو پاتا ہے۔ یہ لوگوں کی ایک جو ناظرین کی بھی، جو لوگ یہاں پہ آتے ہوں گے زائرین، ان کو بھی یہ جاننے کی وہ رہتی ہے کہ کیسے ہم کو پتہ چلے کہ کیا ہے چیزیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے چینل کے ذریعے ہم ان چیزوں کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کراتے ہوئے اس پروگرام کی ہسٹری کے تاریخ کے بارے میں بتائیں کہ یہ پروگرام کب سے ہو رہا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی تھی، اور اس پروگرام میں کیا کیا ہوتا ہے۔ جی حضور، یہ جیسا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ 1904 عیسوی سے شروع ہوا ہے پروگرام، اور
آج تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گئے اور ہم لوگوں کی میری 70 سال کی عمر ہو گئی. میں اس کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. اس دوران بہت سے بدلاؤ ہوئے, تبدیلیاں آئیں. اب اگر اس کی تاریخ لی جائے کہ ہماری کس نے اس کی ابتدا کی تو ایک نام آتا ہے میر اولاد حسین صاحب کا, مرحوم کا. انہوں نے اس کو شروع کیا. لکھنؤ میں جا کے ساری پروگرامنگ ہوئی, شبیہ بھی وہیں سے تعمیر کرائی, ڈیزائننگ بھی اس کی وہیں سے لی گئی. اور ان کے والد نے اس جلوس میں جو سب سے پہلا نوحہ جو اپنی تاریخی اعتبار سے ایک حیثیت رکھتا ہے اس کو انہوں نے خود لکھا اور ان کا تخلص نالاں تھا. اور آج تک وہ نوحہ قریب ہر سال پڑھا جاتا ہے. اگر وہ نوحے کے مصرع یا کوئی شعر یاد ہوتا ہے. زندہ سے جب رہا ہوئی بانوئے خستہ جاں, قبر سکینہ پر گئی کرتی ہوئی فغاں. یہی ہے اس کا مطلب. یہ جو جلوس ہوتا ہے جو قید خانے شام میں تمام جو مقدرات عصمت تھیں وہ قید تھے, ان کے چھوٹنے کا جو منظر کشی یہاں پیش کی جاتی ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے, جو جلوس میں کہا جاتا ہے کہ عباس حسینی صاحب تقریر کرتے تھے پہلے, اور اس کے علاوہ جو شروعات ہوتی ہے جلوس کی, پھر اب ان کے جو ہے بیٹے کرتے رہے ہیں تقریر. اس بار سننے میں آ رہا کچھ چینج ہو رہا ہے, شاید ان کے پوتے عباس حسینی صاحب کے پوتے کریں گے تقریر. تو اس کے بارے میں بتائیے, اس کی کیا تاریخ ہے جو پردے میں تقریر ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ دراصل اس کے پیچھے کسی ذاکر کو شروع سے اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ یہ تقریر نہیں مجلس ہو جائے گی, اور یہ تعارفی تقریر ہوتی ہے جسے پردے کے پیچھے سے کیا جاتا ہے. آج بھی دنیا کے بہت سارے جدھر جائیے کہتے آپ کے ہاں کسی زمانے میں فلاں کرتے تھے تو بہت اچھے لب و لہجے میں کرتے تھے, آج وہ بات نہیں ہے, اور کیوں نہیں کسی مولانا سے کراتے. لیکن میرا ہمیشہ ان کو یہی جواب رہا کہ نہ کسی زمانے میں کسی مولانا سے کرائی گئی ہے اور نہ آج ہو رہی ہے اور نہ اس کے بعد کرانی ہے. ایک وہ روایت چلی آ رہی ہے وہ باقی رکھی جائے گی انشاءاللہ. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سین ہے اور سین تو آدمی دیکھ رہا ہے لیکن کون بول رہا ہے, کون انٹروڈیوس کرا رہا ہے, اس آدمی کو نہیں دکھایا جا رہا ہے. بالکل وہی چیز پردے کے پیچھے سے ہم وہی پیش کرنا چاہتے ہیں اور بزرگوں نے اس کو قائم کیا ہے. وہ جو روایت آج تک قریب باقی ہے. جو ایک اور میں نے بھی تمہید میں کہا کہ یہاں پر جو انجمنیں شرکت کرتی ہیں, جو ذاکرین شرکت کرتے ہیں, وہ کسی طریقے کا ہدیہ آپ لوگ ان کو جو آپ لوگ دیتے بھی رہے ہوں گے, کبھی نہیں لیتے ہیں. اس طریقے سے چیزیں پورے ہندوستان میں چیز مشہور ہے جو بھی جتنی بھی انجمنیں شرکت کرنے آتی ہیں, جبکہ انجمنوں کے پیچھے بہت زیادہ بجٹ خرچ ہوتا ہے. لیکن بڑے گاؤں کے لیے ایک بڑی بات ہے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ مطلب یہ ایک مجھے بہت الگ چیز لگی اور اسی لیے میں اس کو سوال ہی بنایا. تو اس کے پیچھے کیا سچائی ہے؟ الحمدللہ, بہرحال ہم لوگ گاؤں کے چھوٹے سے گاؤں کے لوگ ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ہمیشہ اس کے لیے شکریہ انجمنوں کا ادا کیا, علماء کا ادا کیا کہ آج تک کسی نے ایک پیسے انجمن کے نام سے کیا, انجمن کا یہ ہدیہ ہوتا ہے, نہ مانگا نہ ہم نے دیا. بس وہ آئے, اپنے خرچ سے آئے, اپنے خرچ سے واپس گئے. بس کھانے کے ٹائم پہ ہم صرف کھانا کھلا دیتے ہیں. ذاکرین کے ساتھ بھی تقریباً یہی طریقہ ہے, اور کبھی نہ انہوں نے کوشش کی اور ہم نے بھی کبھی نہیں. یہ ہے کہ وہ آئے ہیں, رات میں پہنچے یا جب بھی ان کی آمد ہوئی اپنا نام بتا دیں. ان کا نام باقاعدہ ایک کاغذ پہ سلسلے وار درج کیا جاتا ہے. اسی تسلسل سے ایک بعد دیگرے ہر انجمن کو باری باری سے لگایا جاتا ہے. تقریباً اس پورے جلوس میں صبح سے شام تک میں کبھی 34 انجمنیں ہو جاتی ہیں, کبھی 36 ہو جاتی ہیں. پچھلے سال تو 4 انجمن نہیں پڑھ سکیں, واپس گئیں. جی ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کل جو پروگرام ہونے والا ہے 8 ربیع الاول کا, اس کے پروگرام کے بارے میں پوری تفصیلی جانکاری ہمارے ناظرین کو دے دیجیے, چونکہ یہ پری کوریج ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو جانکاری ہو جائے گی. حالانکہ انجمنوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ نہیں, لیکن علماء کرام کے میں جو ذاکرین ہیں ہم جسے خطاب کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوگی. اور یہ جلوس کہاں سے برآمد ہوتا ہے اور کہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اور کن راستوں سے جاتا ہے, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. یہ جلوس ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کو پنجہ شریف بولا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے وسیع صحن ہے. اسی صحن سے پردے کو سے باقاعدہ کور کر کے اسی کے پیچھے تقریر ہوتی ہے اور شبیہ وہیں سجائی جاتی ہے. اس کے بعد گیٹ بنا ہوا ہے, اس گیٹ میں سے ایک کے بعد دیگرے جیسے تقریر ہے کہ جو بھی واقعات کے اعتبار سے ہے اسی تسلسل سے اسی ربط کے تحت ایک ایک شبیہ برآمد کی جاتی ہے. اور بالکل ایکوریٹ ٹائم جو اس کا 5 بجے کا ہے تو ہم 5:30 5:15 نہیں ہونے دیتے, اپنے ٹھیک ٹائم پہ لے کے چلتے ہیں.
اور پنجہ شریف سے شروع کرتے ہیں اور یہ گاؤں کے بازار مختلف راستوں سے ہوتا ہوا آخر میں چہار روضہ جو یہاں کا سب سے بڑا اداخانہ ہے، امامباڑہ ہے، جسے میر علی نقی صاحب کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، انہوں نے بنوایا، تو وہاں پہ جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے چینل کے لیے آپ نے اتنی اہم جانکاری دی اور بڑے گاؤں کی تاریخ کے بارے میں آپ نے بتایا۔